أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلوات سورہ اسراء کی یہ آیہ ہم نے تلاوت کی، اس کا شرف ہم نے حاصل کیا، اور آپ کو معلوم ہے عظیم جو حادثہ ہوا معراج کا اس کی طرف اشارہ ہے، اور ہم اس واقع معراج کو حدیث معراج کی ضمن میں انسان کامل کو بیان کرنا چاہیں گے، اور مقصد ہمارا وہی ہے۔ تو سلسلہ عرائض ہے اسی پر، اور آگے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں آج ہم۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام واقعہ نہیں ہے، خاص واقعہ تھا، اور اس کے کچھ سٹیجز ہیں، فیزز ہیں۔ ایک سٹیج جو فزیکل سٹیج جو میں نے عرض کیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر زمین کے حدود سے دنیا یہ جو دنیا ہمارا یعنی زمین کی دنیا جو ہے اس کے حدود سے باہر، تو وہاں سے پھر وہ تو یہ سارا فزیکل سٹیج تھا۔ اس کے بعد میٹا فزیکل سٹیج شروع ہوتا ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ دوسرا سٹیج۔ اسے میں نے بحث کی ہوئی جو پہلے والی کلپس ہے، وہ کیسے ہوا اور کیا کیا امکانات ہے، اور سائنٹیفکلی بھی میں نے اس میں اپنی نظریات بتائے۔ اور تیسرا جو آپ حدیث معراج میں بہت مفصل بحث ہوئی ہے، لمبی ترین احادیث میں سے یہ سلسلہ حدیث معراج ہے، جس میں آپ کو اور بھی بہت ساری احکام ملیں گے جو عالم جعل میں ہے۔ ایک عالم مجعول ہے، یعنی دنیا میں آ کے نبی نے وہی احکام صلوات اللہ علیہ انہیں احکام کو یہاں بتایا۔ مثلا نماز کہاں واجب ہوئی؟ وہی واجب ہوئی کہاں؟ معراج میں۔ تو وہاں پر کون سا عالم تھا؟ عالم جہل تھا۔ عالم جہل یعنی لیجسلیشن، اور پھر حضرت واپس آئے معراج سے اور یہاں اپلائی کیا، بتایا ہمیں، خود نہیں بتایا، یہ کہاں سے لیا؟ وہاں سے لیا۔ اس کو بولتے ہیں عالم جہل۔ وہاں خدا کا علم اور ارادہ ہی تو علم ہے، وہی تو قانون ہے، وہی لے کے آیا، اس کو بولتے ہیں جہل۔ لیکن جب وہ خدا کا ارادہ علم نازل ہوا نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہمارے قانون نے سنا نبی کے دہان مبارک سے، تو بنے گا مجعول، لکھا بھی جائے گا، بولا بھی جائے گا، بنے گا عالم مجعول۔ لیکن اس سے پہلے اس طرح کے احکام بہت سارے، اور احکام جو برزخ میں ہے وغیرہ، وہ وہاں بحث بہت ہوئی کہ ہمارے لیے وہ زیادہ مہم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو اہمیت رکھتی ہے بحث، وہ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، وہاں سے آگے چلنا محال۔ حضرت جبرائیل نے بھی انکار کیا، لحترکت تو کہا اگر میں انمولہ ایک انگلی کے ٹکڑے کے برابر بھی آگے چلا، میرے پر جل جائیں گے میرے۔ اور یہ صحیح حقیقت، یہاں بحث نہیں کروں گا، نہیں آگے گئے، اور وہ چونکہ کا درجہ حضرت رسول سے نیچے ہے۔ آپ کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہی سے تو وہی لیتے، انہی سے وہی لیتے، کس سے؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ بس اونچے کون ہیں درجے میں؟ جبرائیل ہے۔ اب جواب دے پاؤ گے اس کو؟ ہاں، وہ خدا سے لے لیتے، کون؟
जबरील देते हैं रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे ताजुब है दोस्तान, बहुत ज़्यादा नहीं देखते हमारे क्लिप्स को इस इंसान कामिल हदीस मेराज की रोशनी में। इसमें बहुत ही अमीक मतालिब है और इसी उस हदफ को वाज़ह करता है जहाँ हम आखिरी हमारा पड़ाव है, जहाँ इंसान का आखिरी कीमत लगा सकते हैं दाव पे, वही उसी की तशरीह है, वजाहत है। तो इंसान को बड़े बड़े अहदाफ होने चाहिए। वो बड़ा अहदाफ क्या है? उनमें से वही है कि कुर्ब इलाही। आप देखें नमाज रोज़ा वगैरह पढ़ते हो, हज व ज़कात अमर जो भी करो, क्या कहते हो? कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बतन इल्लल्लाह की हद क्या है? जो रसूल गए कहा गए सिदरतुल मुंतहा, उसकी तो आप सुनो वो कुर्बतन इल्लल्लाह क्या है, वहाँ खुदा ने क्या दिया उसको कुर्ब में, और हजरत ने क्या लिया, वो क्या चीज़ होती है। और ये तो रट लगाए होते हैं, नमाज में 2 रकात पढ़ता हूँ कुर्बत इल्लल्लाह, मैं रोज़ा रख रहा हूँ कुर्बत इल्लल्लाह, वरना बातिल हो जाएगी। वो कुर्ब तो जब उसकी बात आती है वहाँ कहते कि ये हमें नहीं चाहिए। ये ताजुब की बात है, ठीक है। तो लेकिन एक बात बताऊं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक सवाल पैदा हो सकता है ना कि उनको वही कौन देता है? जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। कहाँ से? खुदा से ना। बस कौन हुए खुदा से नज़दीक? अगर रसूलुल्लाह नज़दीक होते सल्लल्लाहु अलैहि तो वही लेते ना, वही लेते, जबरील लेके देते अलैहिस्सलाम। कोई सवाल का जवाब दे सकता है? ये सवाल नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम, ये इनके 2 मुकाम है। इनके वजूद के 2 स्टेट है, 2 मुकाम। एक मुकाम नूरानी है और एक मुकाम जिस्मानी है, ठीक है, या गैर नूरानी। और नूरानी मुकाम वो है खुदा, उसी मुकाम नूरानी से खुदा पहचाना जाता है, खुदा की मखलूक बनाई जाती है, और खुदा के तमाम सिफात व अस्मा अफ़आल ज़ाहिर होते किसके? नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद से। और उसी नूर से जबरील अमीन खल्क होते। बस अमीर रसूलुल्लाह वास्ते फेज है किसका? खिलकत हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। बस वाज़ेह सी बात हुई। जबरील अमीन से साबित क्या हुए? वो नबी से बढ़कर नहीं है, नबी के वजूद के ज़रिए खुदा ने उनको खल्क किया है। बस फिर वो क्यों लेके आते भाई? हाँ, उसकी वजह ये है कि हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वो वहाँ से नाजिल हुए, जिस तरह कलामुल्लाह नाजिल हुआ यहाँ, ठीक है, इसी तरह रसूलुल्लाह भी नाजिल हुए मुकामे नूरानियत से, मुकामे मलकूत, मलकूत में रूह बना ली, ठीक जी, रूह बना ली। और रूह नीचे आई दुनिया में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैह, उनके सुल्ब से जिस्म लेके पैदा हुए। कहाँ? हज़रत अब्दुल्लाह के घर के। हाँ, तो जिस्म और रूह बन के हमारी तरह इंसान बने। बस इस रूह को जो बदन मुबारक के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पैगाम इलाही देने के लिए जबरील वहाँ से आते हैं। कौन भेजता उनको? खुदा भेजता है। खुदा जो वही भेजता है, किसको भेजता है? जबरील को या रसूलुल्लाह को? रसूल, हाँ खुदावन जो वही भेजता है पहले किसको देता है? नहीं ना, रसूलुल्लाह के वजूद नूरानी के जरिए वहां से जबरील लेता है, वहां से वो वही लेता है। जमीन पे जो पैगंबर है रूह की सूरत में उसको दे देते। सलावत पढ़ेंगे।
اب آپ سوال کرو گے کہ جناب علی پھر خود حضرت کیوں نہیں خود خدا سے لے لیتے؟ آپ کو معلوم ہے شیعہ سنی مفسرین بولتے ہیں کہ رسول اللہ نے دونوں طریقے سے کیا لی ہے؟ وحی لی ہے. ایک دفعہ سیدھے مقام نورانیت کے ذریعے سے خدا نے ان کو وحی قلب مبارک میں ڈال دی. تو وہ وحی لیتے تھے اور اس وحی کو لے کے سنگینی احساس کرتے تھے، اور اصحاب ان کے دستان مبارک کو پکڑتے تھے، ان کو سنبھالا نہیں جاتا تھا ان سے اپنے آپ کو. کبھی گش کی حالت پیدا ہو جاتی تھی، پسینے چھوٹ جاتے تھے. کیوں؟ انٹینسٹی، شدت جو نور الہی کی ہے وہ اس روح پر خطرناک ہے. توجہ کرے، کس روح پر؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا دوسرا وجود ہے، زمینی وجود ہے. وہ چونکہ نیچے ہے، اس مقام ملکوتی ہے، ملکوت اعلیٰ ہے، اور جناب علی اس کی جو کیپیسٹی ہے کم ہے، اور خدا کے وجود کی کیا ہے؟ شدید ہے. اس وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی. لیکن مقام نورانی میں کوئی ایسی گش وش نہیں، وہاں بدن بھی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ خدا جیسا وجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنا نہیں ہے، مخلوق ہے اور معلول اور محتاج ہے، لیکن کمال پہ انسان کامل کا آخری درجہ ہے. خوب، تو اس طرح لیتے تھے. اور پھر جبرائیل کو کیوں بیچ میں لے آتے تھے علیہ السلام؟ اس وجہ سے لے آتے تھے کہ اگر سیدھے کنٹیکٹ ہوتا رسول کا کہ کہاں؟ مقام نورانیت سے اور خدا کے ذریعے سے، خدا کے، تو بار بار یہ تکرار اس کو اپنا وطن یاد دلا دیتا. رسول کی روح کو اس کے سورس کیا ہے؟ مقام نورانیت. وہ مانوس ہو جاتے، غافل ہو جاتے، یعنی اٹریکشن، میگنیٹک اٹریکشن ہو جاتی. رسول کی روح پرواز کر کے مقام نورانیت میں ذات خدا میں پھنا پھلا ہو جاتی. نتیجہ کیا ہوتا؟ واپس لانا مشکل ہے، اور نبی یہاں نہ رہتے، وفات ہو جاتی ان کی. تو اس وجہ سے کس کو لانا پڑا؟ جبرائیل کو لانا پڑا. وہ عظمت نہیں جبرائیل کی، وہ عظمت ہے اس کی جو محمد نے دی محمد تک پہنچانے کے لیے. ہاں، ایک نئی نظر آپ تعجب کرو گے کہ یہ کیفیت وحی جو رسول اللہ لیتے تھے وہ ایک عامیانہ اس کی تفسیر ہے. ایک یہاں سے جاتے ہیں، خود روح جاتی ہے، وہاں سے لیتی ہے حقائق، یا وہاں سے نازل ہوتا ہے اور وہ لیتے تھے. اس میں دو طرح کی کیا نام ہے تفسیر محققین علماء نے بتائی ہے. اصل حقیقت جو ہے وہی ہے دوسری والی جو عرفانی نظر ہے. مقام احدیت ذات حق تبارک تعالیٰ، وہ وحی کا پیغام مقام واحدیت تک پہنچتا تھا. وہاں سے مقام نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ٹھیک، جبرائیل کے پاس کیا ہوتی تھی؟ وہ چیز پہنچتی حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل وہ حقیقت وحی کو قلب رسول اللہ میں ڈال دیتے تھے، وہ سیدھے وہاں جذب ہو جاتی تھی. ٹھیک، وہاں جب جذب ہو جاتی تھی وہ کلام و آواز و ایسی چیزیں لکھائی وکھائی کی صورت میں نہیں ہے. ایک خود حقیقت پیغام جو روح رسول میں جاتی تھی، روح رسول اس کو سمجھ جاتی تھی یہ کیا ہے. اور روح سمجھتی، دماغ نہیں، روح سمجھتی تھی، اس کو ڈسکلوز کرتی، اس کا پیغام پڑھ لیتی تھی، پھر اپنے دہان مبارک سے اس کا اظہار کرتے تھے. صلوات پڑھیں. میں یہ حقا بہت اچھے ہیں، یعنی یہ مطالب کہ حقائق معراج اور وحی اور حقیقت وجودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ بعض جو ہمارے مسلمین کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض اس کو
خدا ماننے لگے تھے رسول اللہ کے کمالات کو. تو ان کو کہا یہ بھائی تمہاری طرح خدا نہیں ہے، اب جسمانی صورت میں دنیا میں آئے ہیں، یہ بندہ خدا ہے، مخلوق خدا ہے، اور خود خدا نہیں. یوحا الیہ، ان کو لگا بس وحی ایک معاملی بس بات ہے، بات نہیں. یہی آپ اگر عام بس بات ہوتی تو آپ بھی قرآن لے کے آؤ، آپ بھی قرآن لے کے آؤ. قرآن وحی آپ کے نبی کے بغیر آپ کو ممکن نہیں ہے. بس یہ کتنی عظمت ہے. آیا ہم یہ اوقات رکھتے نہیں رکھتے؟ تو رسول کا مقام ہے صلوات. البتہ اس مقام میں نبوت میں شامل نہیں ہے. الا انہ لا نبی بعدی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، منزلت ہے لیکن نبی نبوت نہیں ہے، سٹیٹس ہے. اس لیے سدرۃ المنتہا اسی حدیث معراج میں کہا میرے ساتھ میرے اصحاب بھی. جب جبرائیل علیہ السلام نے انکار کیا آگے بڑھنے سے تو میرے اصحاب میرے ساتھ چل پڑے سدرۃ المنتہا سے آگے. پھر آپ مجھے سوال نہ کریے گا کہ علی کی آواز پہ خدا نے کیوں بولا. علی کا دست مبارک وہاں کہاں سے آیا؟ ہاں، ظہور کیا حق تبارک تعالیٰ نے نور مقدس حضرت امیر المومنین. ان میں کیپیسٹی تھی، وہ وہیں کے ہیں، وہاں نہیں پہنچے، وہاں سے نازل ہوئے ہیں. جس طرح نبی نازل ہوئے اس طرح علی بھی 14 معصومین کا نور وہ بھی معراج کیے ہوئے ہیں. ان کو معراج حاصل ہے رسول اللہ کی صحبت اور تربیت اور ہدایت میں. ان کے ہاتھوں سے پلے ہیں لیکن انہی جیسے ہیں. نور واحد، ایک نور ہے جس کے یہ سارے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو ان کے تمام کمالات میں وہ شامل ہے، لیکن وحی فقط نبی کی ہے، نبوت فقط نبی کی ہے، اور یہ شریعت فقط نبی کی ہے. وہ اس کمالات میں شامل ہے. وہ عزت و مقام سرداری رسول اللہ فوق رکھتی ہے، بلندی رکھتی ہے. اس کے نیچے سارے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ اسی درجے تک ہے لیکن وہ ان کے بڑے ہیں، ان کے عظیم ٹیچر ہے، تربیت کرنے والے ہیں. اور یہ کمالات اہل بیت کو حاصل ہے. اور اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے وہ احکام بیان کریں گے جو ظاہر ہے یا واقعی ہے. ہاں، آپ مجھے بتائیں جتنے بھی ائمہ ہمارے، کون سے ائمہ؟ ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر، سلام اللہ، ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر. وہ جب حکم خدا حکم خدا دو قسم کے، ظاہری اور باطنی یا واقعی. ظاہری اور واقعی، ایک جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، ایک جو مجتہد نے اپنے اجتہاد سے نکالا اور اس کو بیان کیا. تو وہ خطا بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکم واقعی اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں اہل بیت کو چھوڑ کر جنہوں نے بھی فتویٰ دیے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، سب مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی. ان کو کہا ایک خطا اگر ہو جائے ایک ثواب ہے. ہماری فقہ اہل بیت میں بھی ہے، اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تب بھی ایک ثواب ہے، اگر صحیح ہو جائے تو 2 ثواب ہے. ٹھیک ہے، اگر امام اہل بیت کو غلطی ہو جائے، ہاں امام اجتہاد نہیں کرتا، امام اہل بیت اجتہاد نہیں کرتا، پس غلطی بھی نہیں کرتا. وہی معصوم کے بولتے اس کو. عصمت کے معنی کیا ہے؟ ایسا علم جو حقائق کے ساتھ مربوط ہے. وہ حقائق امام کے پاس ہے، علم بھی نورانی ہے، تو خطا کہاں سے؟ ٹھیک. پس امام ہمارا اہل بیت کا، اہل بیت علیہ السلام حکم واقعی کو بیان کرتے.
جبکہ دوسرے امام جو مسلمین کے ہیں وہ حکم ظاہری بیان کرتے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. ان کا اگر صحیح ہو جائے تو 2 ثواب، اگر غلط ہو جائے تو 1 ثواب. امام ائمہ اہل بیت حکم ظاہری بولتے یا حکم واقعی بولتے؟ واقعی. اگر غلط ہو جائے کتنے ثواب؟ غلط ہی نہیں ہو سکتا. اہل بیت نے دیکھے، آپ نبی کو نبی کیوں مانتے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں خدا کی طرف سے. ہم نبوت کو اس طرح ثابت کرتے، میں نے خدا نے مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، میں خدا کا نبی ہوں. دوسرا، اس کو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میں معجزہ لے آتا ہوں. اوکے، یہ 2 شرطیں ہیں. کس کی؟ سچائی، ایک نبی کی سچائی کے لیے. ہمارا امام اہل بیت بھی ایسا ہی ہے. امامت کا دعویٰ ان کو ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا ہے. اسی نے منتخب کیا ہے، اس نے نبی کے ذریعے اعلان بھی کرا ہے، اگرچہ سب کو نہ ملے یا نہ مانے یا نہ جانے. اور میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، مجھے لوگ نہیں بنائے ہیں، نہ لوگ بنائیں گے. نبی کو لوگ بناتے نہیں بناتے. کون بناتا ہے؟ خدا. کون بھیجتا ہے؟ ہاں. ہمارا امام بھی اسی طرح ہے. امام اہل بیت بھی خدا کی طرف سے. کیا ہوتا ہے جو منصب ایک کام ایک ہی ان کا، وہ خطا نہیں کہ ہم نبی خدا کی طرف سے کیوں ہیں، معصوم کیوں ہے؟ بھائی وہ خدا کا بتائے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری اطاعت غلط پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے نقض غرض ہوگا. ہمیں کمال چاہیے، صحیح چاہے، سچا چاہے، واقعی چاہے. وہ کب ممکن ہے؟ جب وہ بتانے والا خدا کی طرف سے ہو، معصوم ہو، خدا سے جڑا ہوا ہو. ٹھیک. بس امام نبی کے بعد امام کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے. ہاں ہم کہتے شریعت نہیں لائے گا، شریعت کی حفاظت کرے گا. کس سے؟ اجتہاد سے نہیں، حکم واقعی کو بتا کر. ٹھیک. اور یہ امام کب تک ہوگا؟ عقل کہتی ہے ہمیشہ ہونا چاہیے. ہم بھی نہ مانتے نبوت کا دروازہ بند ہوا، مانتے؟ عقل نہیں مانتے. ہم تو محتاج ہیں ابھی. اگر 1400 سال پہلے نبی کا آنا ضروری تھا، اب بھی ضروری نہیں ہے. تو اس انسان میں فرق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن خدا نے کہا ولیکن خاتم النبی. ہم کیا کریں؟ دروازہ بند ہو گیا نبوت کا، لیکن اس کے فیض کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ کنٹینیو رہا خدا کی طرف سے. اور بصورت ولایت و امامت اہل بیت علیہ السلام. وہ 12 معصومین ہے، اور 12واں معصوم ہمارے زندہ ہے تا روز قیامت تک. اور اگرچہ وہ پردوں میں ہے، غیبت میں ہے، لیکن دنیا میں ہے. ہماری جان ان پر فدا، اور ہماری ہدایت کے لیے وہ موجود ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، بڑی بات یہ دعویٰ کیا ہم خدا کی طرف سے، ہم معصوم ہیں، ہمیں علم خدا حاصل ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارے پاس جہل نہیں ہے، ہمارے پاس غفلت نہیں ہے، ہمارے پاس حکم واقعی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ ایک تو دعویٰ کیا، دوسرا اس کو ثابت بھی کیا، کرامات دکھائے. نبی نے بھی ان کی معرفی کرائی ہے، پر دونوں چیز ان میں شامل تھی. اس لیے وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے اور حضرت کے ساتھ تھے اور آگے چل پڑے. اگرچہ اصل ملاقات بین خدا و رسول اللہ صلوات اللہ علیہ تھی. اب وہاں پر جو 30 اور کرے کٹ کرے بھی کرو سیٹ 5 منٹ. تو اب ہمیں دیکھنا چاہے کہ یہ جو ہمارے پاس معراج ہے، یہ
عروج ہے انسانیت کا کہ حالت رسول اللہ کو دیکھ کر انہو ہوا السمیع البصیر کہ رسول اللہ نے صلوات اللہ علیہ شریعت پہ عمل کیا، خدا کی اطاعت کی اور عمل صالح انجام دیا، علم خدا ان کے سامنے تھا، بندگی کو اور خدا سے ادعونی استجب لکم، خدا سے مانگا بھی کہ خدا مجھے مقام جو انسانی ہے، قرب الہی کی جو انتہا ہے، مجھے وہاں پہنچا، جس کو بولتے ہیں عروج یا معراج۔ تو خدا نے بھی سن لیا، ادعونی استجب لکم، اس نے بھی سن لیا، انہو ہوا السمیع البصیر۔ حالت بھی دیکھی کہ حضرت اس حال تڑپ رہے ہیں خدا سے ملاقات کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب وہ فرماتے تھے کیا نام اس کا، وہاں پر نماز پڑھتے تھے تو ان کے حتی یتورما قدماہ، ان کے دونوں پائے مبارک ورم کر جاتے تھے۔ قم اللیل الا قلیلا، خود ان کو خدا روکتے ہیں کہ اتنا زیادہ اپنے آپ پر پریشر نہ ڈال، خدا تبارک تعالیٰ وَسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن اس لیے نہیں بھیجا آپ کو آپ اپنے آپ کو مشقت اور مشکلات میں ڈال دیں۔ حضرت نے اتنی اخلاص کے ساتھ اور پائی مردی کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ بندگی کی کہ وہ انتہا چیز اپنے پریشر ڈالا اپنے آپ کو اخلاص میں اور خدا کی بندگی میں۔ اسی لیے کہا واشہد ان محمدن عبدہ و رسول، عبودیت ان کی عبدہ، نہ کہا واشہد ان محمدن عبد اللہ و رسول اللہ، نہیں کہا عبدہ، مقام ذات الہی کی بندگی کا شرف رکھتے تھے۔ قل هو اللہ احد، ہوا وہ غیب الغیوب جہاں پر سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے محسوس غیب جو ہے، مثلا برزخ بھی غیب ہے، ملکوت بھی غیب ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، ملکوت ہو اور برزخ ہو لاہوت ہو، یہ سارے غائب ہو جاتے۔ کہاں؟ غیب الغیوب میں، جو تمام غیبتوں کی غیبت ہے، وہاں کچھ نہیں معلوم کیا خبر ہے، وہ ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہا هو اللہ، قل هو اللہ، وہ غیب الغیوب ظاہر ہو جاتا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ کسے؟ مقام اللہ۔ مقام اللہ اجتماعی یا اجماعی مقام صفات و اسما ہے۔ خدا کی صفات و اسما، ذات میں تو کچھ نہیں، ہم نے کہا ذات عین اسما و صفات کیا عین ذات ہے، لیکن جب ظاہر ہو جائیں گے بنے گا اللہ۔ ٹھیک، وہ ظاہر ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ مقام نورانی محمد و آل محمد ہے۔ ٹھیک ہے۔